اور دوسری چیز، ابھی نماز کے اندر میں نہیں گھسوں گا، نماز کے باہر کی بات کر رہا ہوں۔ نماز ابھی کھڑی ہوگی جماعت، لوگ کیسے صف میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں تانا دینے والوں کی صف میں یہ ان کی ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ جنگ کرنے آئے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بے ادبی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی سنا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ آؤ، وہ نعمت تو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ سنو، بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 723، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اپنی نمازوں کو، اپنی صفوں کو درست کر لو، کیونکہ صفوں کے درست ہونے سے نماز قائم ہوتی ہے۔ اور ایک روایت ہے من تمام الصلاۃ، صف درست ہوتی ہے تو نماز مکمل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 432، امام کائنات محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں استووا، صفوں کو برابر سرابر کر لو، ولا تختلفوا، ادھر ادھر ہو کے نہ کھڑے ہو، اختلاف نہ کرو، آپس میں دوسرے سے دور ہو کے نہ کھڑے ہو، فتختلف قلوبکم، صف بندی صحیح سے نہیں کرو گے تو دلوں میں اللہ نفرت ڈال دے گا، آپس میں اپنے بھائی کے دشمن ہو جاؤ گے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 666، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو برابر کر لو، وسدوا الخلل، اور ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو بھر لو، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے بغل والے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کو کاٹا اللہ رب العالمین اس کو کاٹ دے گا، جو سب کو ملا کے کھڑا ہوگا اللہ اسے ملا دے گا۔ یہ میرے رسول کی تعلیم ہے۔ اور آگے بڑھو، بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 725، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم، اے میرے مقتدیوں اپنے صفوں کو درست کر لو، فانی اراکم من وراء ظہری، کیونکہ میرا معجزہ ہے میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہوں لیکن پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد صحابی رسول حضرت انس بیان فرماتے ہیں وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، ہم جب نبی کے پیچھے نماز میں ہوتے تھے تو ہم میں سے ایک نمازی اپنے بغل والے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا تھا، اپنے بغل والے نمازی کے قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہوتا تھا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنے ٹخنے سے ٹخنے ملا کے کھڑا ہوتا تھا۔ آج ہم وہی کرتے ہیں تو تم مجھے گستاخ کہتے ہو، تم مجھے اللہ کے سامنے بے ادب کھڑا ہونے والا کہتے ہو۔ جاؤ نبی کی حدیثوں کو کھول کر دیکھو، صحیح بخاری اٹھاؤ، سنن نبی داؤد اٹھاؤ، صحیح مسلم اٹھاؤ، اللہ کے نبی کی صحابہ کے بیانات اٹھاؤ، ان کے دیکھے ہوئے آنکھوں کے حال کو دیکھو، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھو، اور پھر کلیجہ تھام کے بولو تم گستاخ نبی کے ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بے ادب کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بے ادبی ہے تو صحابہ نے بھی بے ادبی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بے ادبی ہے تو نبی کے سامنے یہ بے ادبی کی گئی اور میرے نبی نے برداشت کیا ہے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج تمہاری مسجدوں میں یہ سب بندیاں کہاں چلی گئی، کہاں گئے؟ کیوں آپ اپنے قدم بھگاتے ہو؟ اگر کلیجہ ہے، نبی کو ماننے والے ہو، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہو، آج ہی سے اپنی صفوں کو بدل لو اور مل جل کر کھڑے ہونے کا طریقہ اختیار کر لو۔ پھر دوسروں پہ زبانیں چلانا یہ بھی نماز کے اندر انٹری نہیں ہوئی ہے، یہ نماز کے باہر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی اذان کی ٹائمنگ میں غلطی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عشاء کی نماز میں تاخیر ہوگی، آپ اس کو بھی پہلے پڑھتے ہو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نماز اول وقت میں ہوگی، آپ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہو۔ یہ حدیثوں پہ عمل تم کرو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم خود کو جاہل کہتے ہو، تم خود کو مقلد کہتے ہو، رہ جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کا یہ بندہ کتاب و سنت کا علم لے کر آپ کے شہر میں آیا ہے نور کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے نبی کا شہدائی بنانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرنے کی دعوت دینے کے لیے۔ مان جاؤ اور اس نور کو قبول کر لو۔ اگر میں باتیں غلط کروں، اگر میں دنیا کے چلا اور فلاں کی طرف بلاؤں، گریبان پکڑ لینا، ہاتھ مروڑ دینا، آنکھیں نکال لینا، سب کچھ کر لینا، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی بات بولوں گا، جب جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات بولوں گا، قرآن کی آیت کی بات بولوں گا، پھر تمہارے سامنے اکیلا ہو کر بھی امت بن کے ڈر جاؤں گا، تمہارے سامنے کمزور ہو کر بھی پہاڑ بن کے ڈر جاؤں گا۔ تم ہمیں مٹا سکتے ہو، وجود مٹا سکتے ہو، میرا جسم ٹکڑا کر سکتے ہو، نبی کی سنتوں کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا، قرآن کی آیتوں کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا۔ اللہ رب العالمین کا دین ہمیشہ سے قائم تھا، رہے گا، قیامت تک رہے گا۔